جب علمی میدان ہوگا پھر کسی کی داڑھی سفید ہے کالی ہے یہ نہیں دیکھا جائے گا, کوئی پرانا ہے نیا یہ نہیں دیکھا جائے گا, پھر نشتر ہاتھ میں ہوگا, پھر پینڈکس پھٹنے والا ہے تو آپ نے یہ چیرا لگانا ہی لگانا ہے. اور اس پہ جو میں نے جملہ بولا ہے وہ اس سے بھی بڑی چیز ہے کہ انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کا مسئلہ یہ ہے کہ یہاں جذبات کے میدان میں علم کی رتی کے برابر بھی کوئی حیثیت نہیں ہے. تو اب میں ان جذباتی لوگوں کا علاج الحمدللہ کرنے لگا ہوں. یہ دو اقوال آج کل بڑے پبلک میں عام ہیں اور لوگ پیش کر رہے ہیں اپنے اپنے دلائل کے لیے. نمبر 1 امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی المتوفى 241 ہجری کا قول, اور نمبر 2 امام محمد ابن سیرین رحمہ اللہ تعالی المتوفى 110 ہجری کا قول. ان کے ساتھ میں قول مبارک نہیں کہہ رہا کیونکہ یہ مبارک قول نہیں ہے, یہ ساڑھے گاٹے فٹ ہوئے ہیں. ٹھیک ہے جی, ہم اعلان برات کرتے ہیں ان اقوال سے دلائل کے ساتھ. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی کا قول ہے, یہ پہلے میں ان کو ڈسکس کروں پھر ابن سیرین کا, اور یہ صحیح سند کے ساتھ ہے. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ المتوفى 241 ہجری کی سیرت پہ جتنی کتابیں لکھی گئی ہیں ان کے حالات زندگی پہ, چاہے امام ذہبی نے جو ہے وہ اسماء و رجال کی اپنی کتابوں میں ان کا ذکر کیا, چاہے ابن حجر نے کیا, یہ تمام کے تمام لوگ معتزلہ کے مقابلے پر احمد بن حنبل کا یہ قول پیش کرتے ہیں چونکہ معتزلہ کے ساتھ ان کا اختلاف تھا اور جو خلق قرآن والا فتنہ انہوں نے اٹھایا تھا. اعتزال عربی میں کہتے ہیں الگ ہو جانے کو, یعنی ان کے لیے جو ہے وہ یہ ورڈ استعمال کیا گیا امام حسن بصری کی طرف سے المتوفى 110 ہجری کہ یہ جو ہے وہ اعتزال کا شکار ہو گئے ہیں, مین جو مسلمانوں کی مین سٹریم ہے اس سے ہٹ گئے. تو ان کے مقابلے پہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی نے کہا تھا کہ ان کے یعنی معتزلہ اور ہمارے درمیان جو فرق ہے وہ ہمارے جنازے کریں گے. اندازہ کرو, انا للہ و انا الیہ راجعون, یعنی جدہ جنازہ وڈا ہوئے گا نا وہ آگتے ہوئے گا, یہ مطلب یہ ہے. اور